اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، مفسر اور محدث تھے، مسند احمد حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی ہے، بہت ساری جلدوں میں اور ہزاروں حدیثیں اس میں نقل ہیں، اور دنیا میں آج بھی وہ کتاب بہت مشہور ہے، اور آج بھی حرمین شریفین میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ رائج ہے، اور انہوں نے اپنے دور میں دین کے لیے بہت زیادہ قربانی دی ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تاریخ اسلامی کا سب سے بڑا جنازہ تھا، جس میں علماء کی ایک جماعت نے لکھا ہے کہ 25 لاکھ انسانوں نے امام احمد بن حنبل کی نماز جنازہ ادا کی۔ اتنا بڑا جنازہ آج تک دنیا میں نہیں ہوا، اور وقت کے بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈالا تھا ایک دین کے مسئلے پر، اور باقی جتنے لوگ تھے وہ خوف کی وجہ سے مسئلے اور فتوے چینج کر گئے، لیکن امام احمد بن حنبل اڑ گئے قرآن کریم کے دفاع میں۔ وقت کا بادشاہ معتزلی تھا، احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، ان کو زنجیریں ڈالی گئیں پاؤں میں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں، اور ان کو روزانہ، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو حق سمجھا اس پر ڈٹے، اور مار کھا کر بھی مسئلے کو چینج نہیں کیا اپنے خوف کی وجہ سے۔ اور پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں یہ فرمایا تھا کہ یہ جنازے فیصلہ کریں گے کہ اللہ نے دنیا میں عزت کس کو دی ہے، یہ بادشاہ اور میرے جنازے میں دنیا فیصلہ کرے گی۔ فی الحال تو اس کے پاس طاقت ہے اور رعب ہے، اس لیے لوگ خوف کے مارے بات نہیں کر رہے۔ اور پھر جب ان کا جنازہ نکلا، 25 لاکھ انسانوں نے نماز جنازہ ادا کی، اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا امام ہے وقت کا، اور فقہ کے 4 بڑے اماموں میں سے چوتھے امام ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک نہر کے کنارے آئے وضو کرنے کے لیے، اور جب وضو کے لیے بیٹھے تو کوئی اور شخص وضو کر رہا تھا اوپر کی طرف بیٹھ کے، کہ ادھر سے پانی یوں آ رہے، اور اس نے اچانک دیکھا کہ وقت کا امام، اللہ کا ولی، علماء کا استاذ احمد بن حنبل نیچے کی طرف بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں۔ پانی تو چل رہا ہے، نہر ہے، اس میں کوئی فرق تو پڑتا نہیں، لیکن اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں یہاں بیٹھ کر وضو کروں یہ بے ادبی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں وضو کر رہا ہوں، اور میں جب ہاتھ دھوتا ہوں، کلی کرتا ہوں، منہ دھوتا ہوں، تو میرے پانی کا دھون جو جسم سے لگ کے نیچے گر رہا ہے وہ آگے جا رہا ہے، اور امام احمد بن حنبل اس میں سے وضو کریں گے، یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ ایک عام آدمی تھا، گناہگار بندہ تھا، لیکن اس نے جب یہ چیز دیکھی تو اس کے دل میں ادب آیا، وہ فوراً وہاں سے ہٹا اور نیچے کی طرف چلا گیا، آگے جا کر بیٹھا وضو کرنے کے لیے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ شخص میری وجہ سے وہاں سے اٹھ کے یوں جا رہے ہیں، اور اب امام احمد بن حنبل جب وضو کر رہے ہیں تو ان کا جو پانی استعمال ہو رہا ہے یہ نیچے جا رہا ہے، اور وہ وہاں سے وضو کرنے لگا۔ اللہ کی قدرت، کچھ دن بعد وہ شخص مر گیا، گناہگار آدمی تھا، اور کسی نے خواب میں دیکھا، یہ کتابوں میں، تاریخ میں آج بھی موجود ہے، کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں گئے ہو تو کیا معاملہ ہوا ہے؟ کہا کہ امام احمد بن حنبل کے ادب کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ تم نے ادب کیے،
جاؤ ہم تم سے حساب نہیں لیتے، تمہیں جنت عطا کرتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بہت ساری ہماری محرومیاں بے ادبی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔